ہیں جو اب بہت سی چیزیں کیا ہر قسم کی معلومات جو ہے وہ پتہ چل سکتی ہے یہ تو ون بٹن تو اس کو سنگل اس کے اوپر جو ہے ساری چیزیں ایک سمجھ لیں کہ سینٹرلائز ڈیٹا ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ سینٹرلائز ڈیٹا کے اندر عمران پھر اس بات کو میں اور بھی کر دوں کہ صرف آپ کو کیپٹل مارکیٹس کے اوپر ہی مطلب آپ توجہ دے رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, مگر سینٹرلائز ڈیٹا تو پورا شوگر کے اوپر بھی تھا. جو بھی شوگر کرائسس آپ کی کنٹری نے دیکھا, آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ قصوروار تھے, کون کیا تھے, مگر اس کے اوپر ہوا کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب یہ چیزیں ہوں بالکل ہوں, مگر یہ چیزیں ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے بات بھی کیا جائے اور اس کو جو ہے انجام تک لے کے آیا جائے. پورا جو ہے جو بھی آپ کو کرنے ہیں اسٹیپس وہ لیے جائیں, مگر یہ صرف اسٹیپ آپ کر دیں اور اس کے بعد آپ ایکچولی بات ساری ہے کہ چونکہ یہ مارکیٹ ظاہر ہے کہ بڑی ٹرانسپیرنٹ بنانی ہے. ایک زمانے میں $7 بلین کی مارکیٹ تھی, دین 75 بلین کی یہ مارکیٹ آپ کی ہوئی, کچن تک یہ مارکیٹ چلی گئی. آئی پی اوز کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پارٹیسپیشن ہوتی ہے لوگوں کی, اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ نشاط پارک کا جو آئی پی او تھا مین پرپز اس کا کیا ہے کہ جناب 200 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل اس میں بجلی سپلائی کرے گا, ایک جنریشن ہوگی. تو اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ویری رائٹلی مسٹر منشا صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور حالات اس وقت جو ہے وہ آپ کے کیری لوگر بل اور ایڈ اور گرانٹ اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہے. بابا آپ کے پاس جو اپنی مارکیٹ ہے جہاں سے آپ پیسہ ریز کر سکتے ہیں, آپ اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. ایک یہ چیز ہو گئی. دین اس کے بعد آپ ڈیٹ مارکیٹ کے حوالے سے بھی کافی کام ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ آپ کے پاس مارکیٹ ہے. چیئرمین ایس ای سی پی سلمان شیخ صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ اس میں کارپوریٹ ریہیبلیٹیشن کے اوپر, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. یہ انسٹرومنٹس ہیں, یہ حکومت کے پاس آپشنز ہیں. آپشنز کو اگر آپ جو ہے یوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے وزیر شوکت ترین صاحب نے بھی مطلب 10 دفعہ کہا ہے کہ نیکسٹ وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس کو جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ روٹ کاز آف آل ایولز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا ہے. وہ جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن 23% ہے اس سیکٹر کی, اور ریونیوز کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں تو آپ نے کیا چھوڑا ہوا. پروونشل لیول کے اوپر جو ہیں وہ کچھ ہیں اس میں, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے جو دوسری سائڈ بیٹھے ہیں بولتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ والے جو ہیں وہ کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے, حالانکہ وہ کیپٹل گین ٹیکس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کی صورتحال ہے. بہرحال بات چلیے کیپٹل گین پہ, تو اب یہ وجہ ہے آگے کیا اسٹوری ہے کیپٹل گین کی, کیونکہ آپ تقریباً 3-4 مہینے بعد جو ہے اس کے اوپر مارکیٹ میں جو ہے کافی بحث شروع ہو جائے گی اور کافی موو ہم دیکھیں گے. میرے خیال میں کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس سال جو ہے وہ لگے گا 2010 کے اندر جب بھی بجٹنگ ہوگی جو ہے, اور وہ جس طرح چھوٹ دینے کی بات کی تھی تو وہ سارے جو ہے وہ یہ مطلب ہالیڈیز کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ لے چکی ہے ان ریگارڈ کیپٹل گین ٹیکس کی جہاں تک بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2010 کے بجٹ کے اندر جو ہے یہ امپوز ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز, کچھ مارکیٹ آپ لکیروں کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کے چارٹس وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں, کیا کہتی ہیں لکیریں, کیا کہتی ہیں عمران؟ پچھلے دنوں ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ 9,840 کا ہائی کر کے مارکیٹ آئی تھی. آج مارکیٹ نے اس لیول کو دوبارہ ٹیسٹ کیا. 9,840 تقریباً میرے خیال سے 10 دن پہلے کی بات ہے, جسٹ رائٹ. اس سے پہلے آپ کے جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اور فرینڈز آف پاکستان سے پہلے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ اپنے سپورٹ لیول 9,360 اور اس کے اگلا سپورٹ لیول تھا 9,140, مگر وہاں تک بھی نہیں گئی اور باؤنس بیک کیا, اور مارکیٹ نے آ کے دوبارہ جو ہے یہ ہائی ٹیسٹ کیا, بلکہ انٹرا ڈے میں بریچ بھی کیا. اب ایشو یہ تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر سسٹین کرے. اگر مارکیٹ جو ہے کل کا فالو اپ مارکیٹ کو مل جاتا ہے اور وہ مارکیٹ جو ہے دوبارہ 9,840 کے اوپر سسٹین کر جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ 10,000 بھی جو ہے وہ بالکل دور. میرے بھائی کچھ کانکریٹ ریزن بھی ہونے چاہیے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ کافی دیر سے ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ فارنرز کا پیسہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, ساری چیزیں. اب ایک پولیٹیکل سائڈ پہ اگر دیکھیں, کیری لوگر بل کے اوپر جو وہاں پہ یو ایس میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پروسیڈنگ ہو رہی ہے, جناب وہ جان کیری جو ہے وہ اس کو اوباما صاحب کے پاس پیش کر رہے ہیں سگنیچر کے لیے, اپروول کے لیے. یہاں پہ جو آپ کے فوج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب مسلح افواج جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں,
ٹھیک ہے, ملک کی سالمیت کے خلاف ہو سکتا ہے, یہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو یہ آگے پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. یہ کیری لوگر بل کی اپروول اور اس طرح کی ایڈز کی اپروول پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کیپٹل مارکیٹ میں تو بڑی واہ واہ ہوئی اور ایک سینٹیمنٹ بھی بڑھا, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ساری چیزیں تو آگے چل کے کلیئر ہوں گی. کیپٹل مارکیٹ کو اگر ہم ہر کیپٹل مارکیٹ کی ہر موو کو اگر ہم جو ہے پولیٹیکل سینیریو اور اکنامک انڈیکیٹر سے ملانا چاہیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ کیپٹل مارکیٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو, مطلب چیزیں بعد میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ پہلے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا. مطلب میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ریڈ کرنے میں جو ہے میں خطا کر جاؤں اور کوئی چیز جو ہے کوئی ایلیمنٹ اس چیز کا جو ہے میں بھول جاؤں, مگر یہ مارکیٹس جو ہیں وہ پہلے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جہاں تک آپ نے کیری لوگر بل کا بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہماری تیاری ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی کوئی شخص یا کوئی ملک جو ہے کچھ دے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ بات کر سکیں اور بولیں کہ اس طرح نہیں دو, اس طرح دو. آپ کو تو جس طرح لینا ہے وہ آپ کو لینا ہے. مطلب جس ملک کا بجٹ ان ایزمپشنز پہ بنے گا کہ فرینڈز آف پاکستان سے اتنے پلیجز ہو جائیں گے اور ایڈ جو ہے وہ اتنی آ جائے گی, میٹیریلائز ہو جائے گی اور اتنا بڑا چنک, اور اس کے بعد وہ پی ایس ڈی پی کے اوپر کٹ شارپ کٹ. میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ جو ہے یہ حقیقت ہے نا, یہ حقیقت ہے. یہ تو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کیپٹل مارکیٹس کے موومنٹ اور کیپٹل مارکیٹس کے اسپائکس اور کیپٹل مارکیٹس کے کریش وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے اور اکانومی الگ. کیری لوگر بل اور یہ ساری چیزیں الگ رکھ دیں, ہم بالکل ہٹا دیں, ٹھیک ہے, جب سیاست بالکل الگ کر دیں. مارکیٹ کے اندر کتنی اسٹرینتھ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مارکیٹ کے اندر اسٹرینتھ کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ ہماری بہت چھوٹی مارکیٹ ہے. یہ پوری جو ٹریگر آپ نے دیکھا گو کے انڈیکیٹرز بھی ہے, مطلب چیزیں جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھیں. آپ جو ہے ایم ایس سی آئی انڈیکس, موڈیز, یہ وہ ساری چیزیں جو ہے سپلیمنٹ کر رہی تھیں, ٹھیک ہے. مگر جو مین ٹریگر تھا آپ کی مارکیٹ کا, یہ جو پوری ریلی آپ نے جو ہے وٹنس کی ہے, وہ تھا انفلو, کیپٹلز کا انفلو. جو فورن کیپٹلز ہے وہ اس کا انفلو, اور فورن کیپٹل یہ جو بھی انفلو آیا ہے یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں آیا ہے. اگر مارکیٹ کے اندر آیا تو یہ ملٹیپلز کے اندر جتنا آ چکا ہے اس کے ملٹیپلز میں آئے گا. تو مطلب آپ چاہتے ہیں ان کا اسٹیک اتنا بڑھ جائے ہماری مارکیٹ میں کہ کبھی باہر نکلیں تو پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. پچھلے سال یہی ہوا تھا, اسی طرح کا بالکل اسٹیک. تفصیلی جواب اگلے پروگرام میں, ٹھیک ہے, نیکسٹ سیٹنگ میں تفصیل یہیں سے ہم شروع کریں گے. تو بلکہ میرے خیال سے مجھے کہا جا رہا ہے شاید کچھ ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, کنٹینیو کیجئے ابھی. دیکھیں فورن انفلو کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ اوپن مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اوپن مارکیٹ ہے, آپ نے جو ہے الاؤ کیا ہوا ہے کہ فورنرز آئیں, بلکہ ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر فورنرز آتے ہیں, آپ کے ہی ساتھ ایک پروگرام میں کر رہا تھا, آپ کر رہے تھے میرے ساتھ, اور ہم نے بات کر رہے تھے, وہ لیول تھے 5000 کے اراؤنڈ کے لیول تھے, اور ہم بہت پریشان تھے کہ مارکیٹ سے آؤٹ فلو ہو رہا ہے. یعنی سر آپ پریشان تھے, مطلب تھوڑی میری پوزیشن وہ یہاں پہ ہو جاتی ہے, آپ پریشان تھے, ٹھیک ہے. مگر میں آپ سے کہا تھا کہ اگر 4800 پہ فورنر جانا چاہتا ہے جائے, اور فورنر اگر 9000 کے اوپر واپس مال لینا چاہتا ہے تو لے. مطلب اس میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ہماری اپنی ڈیپتھ ہمیں, مطلب جو پورٹ فولیو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ لاسٹ ایئر جب یہ کرائسس شروع ہوا تو اس وقت فلوٹ کے اوپر تقریباً 25 to 30% اسٹیک فورنرز کا تھا, ٹھیک ہے. وہ آپ کی مارکیٹ کو ہلا نہیں سکتے تھے, لیکن انہوں نے ہلایا کیسے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا مارکیٹ سے نکلنے کا, ٹھیک. اس کے بعد مارکیٹ انفارچونیٹلی بند ہو گئی 108 دن, اور اس کے بعد جو ہے آپ کا آف مارکیٹ ٹرانزیکشن 35-40% ڈسکاؤنٹ پہ ہونا شروع ہوئی. اب جب واپس وہ آ رہے ہیں تو اس وقت ان کا اسٹیک کافی بڑھ گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ تھا, مطلب اسپائرل جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا تھا. ورنہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20-25% اگر اسٹیک تھا فورینرز کا, اور اگر وہ نارمل حالات میں وہ آف لوڈ بھی کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں تھا, وہ آف لوڈ ایبزارب کر لیتے. مطلب ادھر سے بھی مار کھا رہی ہے, چومکھی مارکیٹ کو لڑنا پڑ رہا تھا, تو چومکھی میں تو مار کھائے گی مارکیٹ. مگر ابھی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر وہ ان لیولز کے اوپر فورینرز آتے ہیں اور ان کو اگر کسی لیول کے اوپر آف لوڈ بھی کرنا پڑا, تو میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں اتنی ڈیپتھ ہوگی کہ
وہ اس کو ایبزارب کر سکے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور مارکیٹ کلوزنگ تقریباً 217 پوائنٹس آج اور 9860 پہ KSE 100 انڈیکس کی کلوزنگ. اور پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj.markets@aaj.tv. 9860. تھوڑی بہت جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے انڈیکس میں, اور انڈیکس جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. بہرحال پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور لکھیے گا, ای میل ایڈریس میں بتا چکا ہوں. کامران عباس صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اور نئے لیولز جو ہیں مارکیٹ کے, جو اس سیزن کے آل ٹائم ہائی ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کل مارکیٹ ان سے کس طرح سے ٹویٹ کرتی ہے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.